اعلیٰ تو اعلیٰ معیار تے پڑھ کے ویکھ لو، کوئی ایک تو بہتر بشر نظر آਉਂਦਾ تو سامنے گیا۔ اس پاروں قرآن مجید نے اس آیت کریمہ دے اندر آکھیا کہ جڑے لوگ اس گل بھی امید رکھتے ہیں بے ایک دن اللہ تعالیٰ دے سامنے پیش ہونا اور آخرت دے دن تے ایمان رکھتے تے اللہ نو بہت یاد رکھتے ہیں، انہاں لئی بہترین نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اسوہ حسن کہ رسول نمونہ۔ اور تسی دنیا جہان مشرق مغرب پھر جاؤ، اور بحثاں جڑیاں قدام تے روح تے سمجھو تناسب سب بیکار ہے، لوگوں جائے سیدھی جی گل ہے بے میں پائی زندگی گزارنا چاہنا، دنیا ایک شریف آدمی بن کے رہنا چاہنا، مینوں کوئی نمونہ دیو۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی کوئی زندگی ہے، موسیٰ علیہ السلام لے آؤ جہاں پتہ چلے کہ جمن تو لے کے مرن تک میں کس طرح چلاں، کسی دے پلے کوئی نہیں۔ بحث مناظرے جڑے نا وکھریاں گلاں، اسوہ حسنہ جڑا نمونہ ایڈا مکمل تے جامع تے جہدے اندر تفصیل ہوئے ہے نہیں۔ یہ دعوے دی گل نہیں، اکھاں نہ پرکھ کے ویکھ سکدا آدمی بے جے اللہ نے کسی ہور نو نمونہ بناونا ہوندا تو دی زندگی دا بھی کوئی ریکارڈ ہوندا۔ 4 معجزے سناتے بھی عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیتا، کوڑی ٹھیک کیتا، بھئی میرے کہڑے کم میں کوئی مردے زندہ کر سکتا، یہ کوڑی ٹھیک کرا، مینوں تو ایک عام انسان کی حیثیت نہ زندگی گزار ایک نمونہ درکار ہے، نمونہ ہے نہیں، نمونہ دنیا کے اندر ایسے ہے صرف ایک ذات پاک ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسوہ حسن اس پاروں اللہ نے چن کے آکھیا کہ میرا رسول انہاں لوگوں لی نمونہ، مگر اس نمونے تے چلنا آسان بازی نہیں، ایک کھیل نہیں بچوں دا۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، یہ لیے بڑی ہمت چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے، اس رستے بڑیاں مشکلاں تے تکلیفاں تے یقین جانو جتھے اللہ تعالیٰ نے آیت لے آندی ہے اتھے بھی موقع انتہائی تکلیفاں حضور دے پھنسے ہوندا۔ یہ کسی حجرے بیٹھے درویش دی گل نہیں بھی وہ نمونہ تسبیح پھیر لو، چادراں گٹیاں تو تاں کر لو۔ جنگ احزاب دی بات ہے، سارا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا، مدینہ شریف نو گھیر لیا، مہینہ جڑا محاصرہ رہا، خندق کھودنی پئی، رسول کریم علیہ السلام اپنے ہاتھ سمجھ کے لے کے ہتھوڑا تے پتھر توڑ دے، بدن مبارک جڑا مٹی نہ بھریا خود چک چک کے مٹی باہر سٹ دے اور 2 پتھر بدے۔ اللہ نے وہ چنیا نمونہ، ورنہ نماز پڑھاؤندیا میں حضور نمونہ سی، ممبر سے بیٹھا میں نمونہ فرمایا نہیں آؤ نمونہ وکھاواں تو آیت اس بارے اتاری کہ پیغمبر آرام نہ کتے سکون سے مسلے سے بیٹھا، کیویں میدان جنگ کھڑا، بڑے بڑے منافق کھس گئے گھروں کہ جی سارے گھر جڑے آپ خطرے چ، یا رسول اللہ اجازت دے دے، اللہ نے آکھا سب کھوٹے سی، نہ انہاں دا اللہ تے کوئی ایمان ہے نہ آخرت تے، جنہاں دا ہیگا سی وہ نال رہے، انہوں نے دکھ اٹھائے نال اور پیغمبر خدا اتنے جمے رہے۔ اس تو سارے قرآن سے جڑا موقع چنیا حضور دے اسوہ حسنہ دا میدان جنگ ہے کہ اسے رسول کریم علیہ السلام خندق تے بیٹھے، اللہ رب العالمین فرماؤندا اس رستے تے چلنا ہے تے خانقاہ وڑ کے کرن دا کم نہیں، یہ میدان جنگ باطل نہ ٹکر لین والی گل ہے، اور رسول علیہ السلام نے لئی تے آپ بھی زندگی اینی تفصیل نہ اینا ذرہ سر تک پہنچا بھی ایک تو ود کے ریکارڈ کسے دا نہیں۔ بالکل مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ نے صحیح کیا سی بھی مینوں تو اپنے باپ اور دادے دا کوئی پوچھے تو میں وہ نہیں دس سکتا بھی انہوں دی کی زندگی سی کی نہیں، کوئی پتہ نہیں نال ہوئے، مگر رسول اللہ دا پوچھے تو حدیث دی برکت نہ میں ہر شے سمجھا سکتا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام باہر رہنا سہنا سی، یہ اللہ تعالیٰ دی چنی ہوئی شے ہے، ورنہ کون بندہ کسی دی فکر کردا بھی وہ آدمی کی کردا سی، کس طرح سوندا سی، کیویں جاگدا سی، یہ اہتمام خود اللہ تعالیٰ دا، اللہ نے بندوبست کیتا بے قیامت تک جویں سورج دنیا آسمان تے روشنی دیندا، اے سراجم منیرا، اے قرآن پاک اسے ہی سورج آ گیا کہ رسول علیہ السلام ایک روشن کرنے والا چراغ ہے، ایک ایسا آفتاب عالمگیر ہے، ایسا سورج چڑھاتا رب نے، جد تو بعد کیا پہلا ٹھیک ہے ستارے بھی آتے رہے، چند بھی آتے رہے، اپنے اپنے علاقوں تک انہوں کی دین سی دائرہ، ہوں وہ آ گیا جہاں دائرہ مشرق مغرب تک ہے، تو ہوں تو لے کے قیامت تک یہ ہوندیا ہوں کسی رب الحادی کی لوڑ نہیں، اس تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماؤندا اگر زندگی گزارنی ہے، ارادہ ہے نا کہ اللہ نو جا کے حساب دینا تو قیامت کی فکر کرنی، وہ ایک ہی بندہ جنہوں تسی ہر میدان پاؤ گے، وہ بیوی بچوں بیٹھا بھی جڑا انہوں خدا یاد ہے، اور اتنے بھی پتا میں آخرت میں حساب دینا، اتنے بھی وہ گمراہ نہیں ہوتا، میدان جنگ کو دے قدم نہیں اکھڑ دے بھی وہ ظلم کرنا شروع کر دے، جائیں عورتوں بچے مارنا شروع، اسے بھی جانتا بھی میں اس جنگ کا بھی حساب خدا نوں دینا۔ فرمایا جڑے اللہ تے یقین رکھ دے نا تے آخرت دے دن نوں من دے اور اپنے اس ایمان نوں تازہ رکھ لیں، ذکر اللہ کثیرا، اللہ نوں بہت یاد کر دیں، اللہ دی یاد انہاں دے زبان تے اداں دے دل چ بڑی ہے بھی وہ قیامت نوں اللہ تعالیٰ نوں بھلا نہیں سکتے،
ہر وقت انہوں دے سامنے روشن ہے. اس پر انہوں لوگوں نے اگر کوئی نمونہ ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اس ملک دے اندر بہترین عالم ہوئے فوت ہو گئے, بڑے بڑے قیمتی لوگ اس زمین تے چلے گئے. انہاں چ ایک شخصیت سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ, جس تو میں کہندا رہنا بیس دور پائی کتاباں پڑھنی تے بندے تے دو تے نہیں, یا سید مودودی ہے یا سید ابو الحسن ہے, یہو جہے بندے جنہاں نے دین اصل دسیا. باقی لوگ تے سوائے لڑائی اور جھگڑیاں دے اور ہی مسلمان اور ہی مسلمان اور نماز نہیں ہوندی. یہ تساں کم کی ہے ہر وقت مناظرہ بازی جھگڑے. تو سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ دی ایک سمجھو چھوٹی جی کتاب ہے پمفلٹ, الکتاب الذی لا انسى فضلہ, عربی چ لکھی انہوں نے عربانی, کہ وہ کتاب جس کی فضیلت کو میں بھول نہیں سکتا. وہ اندر لکھ دیا کہ جدوں میں چھوٹا جا بچہ خاندان علمی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ دی اولاد سارا گھر عورتاں حافظ بچے حافظ عالم پوتے پوتلے دوتے دوتیاں, تو سید صاحب فرماؤندے سانوں تھوڑا بہت خرچہ ملتا سی بچوں, میں اپنے پیسے بچا لینا سی تھوڑے تھوڑے. میں اکٹھے کر کے اشتہار پڑھیا کہ رحمت للعالمین کتاب قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ دی چھپی, تو میں اس زمانے منگوائی چھوٹے جہے تو فرماؤندے وہ پڑھی. ادوں بعد میں خنی دنیا جان دا کی کچھ پڑھیا, کوئی مذہب نہ چھڈیا, کوئی یونیورسٹی نہ چھڈی, مگر فرماؤندے وہ کتاب جڑی ہے نا وہ دی شان اور وہ دا مرتبہ میں بھلا نہیں سکتا. الکتاب الذی لا انسى فضلہ, اے عنوان ہے اس کتاب تے دا, کہ اس کتاب نے میرے دل سے اثر کرتا بے ساری زندگی میں اس پٹڑیوں نہیں اتر سکیا. اور میں کئی لوگوں نے دیتی جڑے بالکل آندے تھی بیل حدیث بھی یار کوئی مسلمان ہے ایک کہڑا رسول من دی. میں خدا نو گوار کر کے آنا جدوں انہوں نے رحمت اللہ عالمین پڑھیا تو میرے سامنے اتنے آ کے آخیا کہ یا مولوی صاحب یہ بندہ اہل حدیث نہیں, تو یہاں پائی سانوں گالتا سی. قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ دی وہ کتاب رحمت للعالمین 3 جلداں اور ہن اکے تھاں ہو گئی. اے ربیع الاول دا زمانہ آ رہا, رسول کریم علیہ السلام دی ولادت مبارکہ دا زمانہ ہے, تذکرے ہون گے اپنے رنگ مسلمان یاد کرن گے. تو اللہ دے رسول علیہ السلام دے بارے جڑا کیا اقبال ہے, اللہ دی شان دا تو منکر ہو سکنا, ویکھیا نہیں رسول اس دنیا چ ہویا, ویکھن والے نے ویکھیا تے بعد والے اوندا ریکارڈ چھڈ گیا. ایک گل بھی جڑی تو آکھے نا میں اس گل چ ویکھنا بے لین دین چ سچا سی, ادھار لیا تو واپس کیتا ہے, وعدے پورے کی, ہر جگہ تو پرکھ کے ویکھ سکدا بھی اس شخصیت تو اعلیٰ اور برتر اس کائنات کسی نے جنم نہیں لیا. منکر شان خدا میتواں شدن منکر شان نبی نتواں. اس تو ادارہ مرکز الحرمین اسلامی جتنے میں فتاواں لائن دینا انہیں اچھا کیتا. میاں طاہر نے بہت اعلیٰ کاغذ تے ٹھیک ٹھاک کر کے چھپات تھی. اگر بکسے تو بغیر لو تو 200 روپئے, بکسا سمیت لو تو 210. ایڈی بہترین کتاب رحمت للعالمین. قاضی صاحب سمجھایا پہلے آندا سارے جہان لی رحمت بنا کے بھیجتا تو ایویں گل کہتی. واقعی دنیا اگر کوئی شریف آدمی چاہتا کہ میں ایک اچھا انسان بن کے اور خدا دا صحیح بندہ بن کے زندگی گزارنی ہے تو یہ تو اعلیٰ کتاب کوئی نہیں, رحمت للعالمین. وہ ایک جلد میرے کو پئی ہے, وہ جڑی قاضی صاحب دی حمد ہے, اور اس کے بعد انہوں نے کچھ اشعار جڑے پھر دعا دے وہ پڑھوں گا, کیونکہ ایمان نو تازہ کر لی نعت دا بڑا حصہ. بدقسمت لوگ ہے جڑے نعت نہ لگاؤ نہیں رکھتے. نعت تے اللہ دے رسول علیہ السلام دے بارے جدوں بندہ پڑھدا اچھے شاعراں دی جڑے دین نو جانتے سی, تو ایمان جڑا وہ جس طرح ہوندا جویں انہوں بالکل نویں سرے تو آدمی ٹھیک ٹھاک ہو گیا, طاقت ملی. اللہ دے رسول علیہ السلام حضرت حسان جیسے حضرت عبداللہ بن رواحہ حضرت کعب بن کیوں کھڑا کر لے, ممبراں تے چلا رہی سی, اور آپ انہوں نے آندے سی کرو بیان تواڈے اشعار جڑے کفار لئی نیزیاں نالوں بھی زیادہ ہے. نیزے انہاں نہیں انہاں دکھ دیندے جنہیں تواڈے اشعار دیندے. اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دی شان تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ یہ نالوں بابرکت عمل اس دنیا کوئی نہیں. آپ پہچانو, آپ نہ محبت کرو. دامنش دس دادن مردنس. اقبال دی بھی رسالت پڑھنی ہے, جی میں کربلا پڑھی نا ادنا ہی رسالت کسی دن پڑھوں گا پتہ لگے بھی رسول ہوندا کی ہے اور وہ پر امت نو ملیا کی ہے. رسالت ہی عنوان ہے ادا اسرار خودی اور رموز بے خودی. تو عنوان ہے دامنش دس دادن مردنس. جدوں رسول دا دامن تیرے تو چھٹ گیا موت ہو گئی, ایمان دی موت ہو گئی ہے. دنیا تریا پھر حکومتاں کردا رہا, خزانے لٹدا رہا, جو مرضی کردا رہا, ایمان والوں تو مر چکا. ایمان کوئی ہے باقی نہیں. دامنش از دست دادن مردنس. حضور دا دامن چھڑ دینا مر جانا. کیوں گلاز باد خلاف سردنس. جس طرح پھل جڑا نا پت چڑھتے زمانے پتیاں کھلر گیا, اے جی لوگوں چڑھ جاؤ گے تو نام و نشان نہیں مسلمان دا رہنا, تو پلے ہی کوئی شے نہیں رہنی. جہی تھی جان سی وہ گوا بیٹھے, جس پاروں زندہ سی وہ تو اندر باقی نہ رہی. ہن کسی ایک مردہ قوم تھی ہو گئے. 58 59 ملک ہون گے, اور جس بدماش کا جدن جی چاہوں گا رسولہ کی بےعزتی کر دوں گا.
کہ تسی کچھ بھی نہ کر سکو گے، احتجاج تک نہ کر سکو گے۔ اور جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سی ما بکال امت، بھائی جدوں نبی تواڈے نوں گالاں پੈ لگ گئیاں تو امت دے زندہ رہن دا کی حق ہے؟ کیوں دنیا دے جی رہا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ امت دے باقی رہن دا جواز ہی کوئی نہیں کہ انہاں دے رسول نوں گالاں پین لگ گئی۔ آخری گل سی اتوں تک کافر دلیر ہو گئے، کیا اسلام تسی لئی پھر؟ تو اس پاروں رحمت للعالمین 200 روپے کچھ بھی نہیں مہنا، انہوں نے بہت اشار کیتا کہ ایڈی اعلیٰ کتاب جڑی انہیں اچھا چھپا کے 200 اور نال ہی بکسا اگر لے لو بچی بند 10 روپے اتنے جائے۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور رسالہ بھی انہوں دن چھپ گیا 64 صفحے کا۔ مولوی صاحب فقیر اللہ بھی سن رہا تو میں کہوں گا کہ وہ مکتبیاں تو حاصل کر کے لے آنا اگلے جو بندے خرید رہے ہیں 64 صفحے سارے اسوہ حسنہ 3 تقریراں قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیاں جڑی صرف اسے تے کیتیاں، وہ انہوں نے بڑیاں دے تذکرے کیتے کہ دنیا بڑے بڑے آدمی ہوئے اپنے اپنے شعبے جو انہوں نے بڑے اچے کام کیتے مگر نمونہ نہیں بن سکے، انہوں نے نمونہ کوئی نہیں۔ مہاتما بدھ اگر کشکول لے کے ننگے سر تے ننگے پیریں جا کے دروازے دے کھڑ کے منگن لگ پیا تے بدھ تے عمل کرنا شروع کر دیں تے کاروبار کرنے چھڑ اگلے دن بدھاں دا خاتمہ ہو جائے، یہ نمونہ کوئی؟ مسیح علیہ السلام شادی نہیں کر سکے اپنی مجبوری پاروں، ہوں عیسائی اگر شادی نہ کرتے بعد تو ہوں عیسائی دنیا جو مکرا نہیں لگایا ہوندے، سارے گھروں رہ جاندے۔ نمونہ کوئی نہیں بجتے چلنا، ایک انسان ایسے دنیا چ رہے اعلیٰ تو اعلیٰ زندگی گزارے اور پٹڑیوں ہی نہ اتر سکے۔ یہ جی دنیا چ اگر ہے کوئی اسوہ حسنہ تو یقین جانو خاتم الانبیاء سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسوہ حسنہ اور رحمت للعالمین۔ قاضی صاحب اتنے نیک آدمی سی، سفر حج چیز تو انہوں پتا پھر فوت ہو گیا جہاز سے وچے پھر تابوت اتار کے سمندر دفن کرتا، بہت نیک بندے تھے ایسے خدا دے بندے بھی سطر چ پتا لگتا بھی بندہ رسول اللہ دی محبت فنا ہو چکا، سوائے تو کام ہی کوئی نہیں انہوں کہ وہ دی ہر جڑی نا سطر آواز دے کے آندی ہے بے جے اللہ دے رسول نہ محبت کرنی دی یار رحمت اللہ عالمین پڑھتے اس وقت حسنہ کتاباں پڑھ، نیک بندے بہت نیک بندے۔ اللہ تعالیٰ مدد بھی ایسی فرمائی بے بعد جس میدان پھر بہت اتر آئے، مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ آ گئے، دیوبندی علماء آ گئے، ہور آ گئے، مرزا غلام احمد قادیانی دے مقابلے کھڑے ہو گئے اور بڑا وہ مقابلہ کیا تے ناطقہ بند کیا، مگر پہلے بندے جڑے اس میدان اترے تے جنہاں اس کذاب دا مقابلہ شروع کیا وہ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ سی، اہل حدیث عالم، پہلا فتویٰ لے کے پورے ہندوستان پھرے، علماء کو موراں لوائیاں بے دجال دے اور ایک کذاب آدمی جڑا امت دے اندر فتنہ پیدا کرنا چاہتا، سینکڑے علماء دیاں موراں لوائیاں نے، ابو سعید محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ اور دوجے قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ، انہاں کتاب مالی تائید الاسلام لکھی۔ تائید الاسلام قاضی صاحب نے اعلان کر، ایک ایسا اعلان جس ساتھی بھی کم گیا کہ قاضی صاحب یہ تو بہت مارا کیتا، تسی کیس حوصلے سے گل کر۔ قاضی صاحب لکھیا وہ کہ میں نہ کوئی مجدد ہاں نہ محدث ہاں نہ میں کوئی ولی ہاں، مگر میں اہل اسلام نو آنا تو سارے مسلمان ایک گل میری یاد رکھ رہے ہیں کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے قسم کھا کے صحیح حدیث فرمایا جہدے حج محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ ابن مریم جدوں زمین تے آنا تو انہیں حج اور عمرہ کرنا تے مدینہ شریف 36 میل دور جڑا مقام ہے فجر رہا اتوں انہیں احرام بننا، میری یہ پیش گوئی یاد رکھو بھی مرزا غلام احمد قادیانی حج نہیں کر سکوں، انہیں ہور سارے ٹونگر چال ہے آج اپنے کرن دا کام ہے بھی جاوے پیسے خرچ کر آوے سانو جھوٹیاں کر دے۔ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے قسم کھا کے فرمایا کہ فجر روح تو احرام بن کے عیسیٰ ابن مریم جڑے نے حج اور عمرہ کرن، مرزائیاں تک نے آکھیا وے مرزا صاحب یہ کیڑی گل حکومت تہاڈی پوچھتے ہے پیسے ساڈے کو ہے گیا چلے جاؤ، کیوں کہ نہیں بس حدیث پاک چاہتا آپ نے دجال نو بھی طواف کردیا کعبے دا ویکھیا خواب دے اندر عیسیٰ علیہ السلام نو ویکھیا، اس تو جدو دجال مسلمان ہو جاؤگا نا، دجال پادریاں آندے سی، پادری جدو مسلمان انہاں نال لے کے حج کروں گا، نہ پادری مسلمان ہوئے اگے تو زیادہ عیسائیت دی انہوں نے اشاعت شروع کر، اینے گرجے بنے جنے مدرسے اگے نہ بھی کم عیسائیاں دا دنیا ہی پھیل گیا تے آپ بھی نہ حج تے گیا۔ جدوں قاضی سلیمان رحمۃ اللہ نے کہا کہ میری یہ گل سارے اہل اسلام یاد رکھو کہ غلام احمد قادیانی حج نہیں کر سکتا، تو لوگوں نے کہا قاضی صاحب ایڈی دلیری، یہ تو بندے دے اپنے واسطے گل ہے اتنے چلا جائے مکے مدینے، جی انہیں کرتا فرمایا نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے آخیا کیوں؟ تائید الاسلام لکھ دے کہ میں جدو کتاب لکھنا چاہی تو میں ویکھیا کہ حوض ہے بڑا، وہ پانی ایڈا صاف تے چمکیلا، اُداں دا پانی میں نہیں ویکھیا، وہ اندر 2 شہزادے کھڑے ویکھے جنہاں میں ویکھیا کہ موتیاں دی طرح دے اور دونوں پانی میرے سے اچھال رہے سی، تو میں آخیا شہزادے تسی میرے بڈھے نہ تو کیوں ٹھٹا کر دے؟ انہوں نے آخیا میں حسن آل حسین ہاں،
اے تیرے تے پانی چھڑکتا تینوں اللہ جھوٹیا نہیں کروں گا۔ اے قاضی صاحب لکھا اس پاروں مینوں اپنے رب سے پورا بھروسہ، مردیاں بھی زور لایا ساری دنیا مردا نہیں گیا، حج نہیں ہو سکیا، نہ مکے گیا نہ مدینے گیا۔ اس تو تائید الاسلام پڑھیا پتہ لگتا ہے کتاباں لکھن سارے لکھ دیں مردا ٹٹھی مر گیا، پر کوئی دلیل نہیں۔ یہاں نہ لوگ مردے ہی ہوئے جدوں چنوڑ جاندے ساڈے علماء دی کان مردا سی وہ ماں کا نہ کسی ٹی وی آدھے یار یہ کچھ ربے جاندے مہذب تقریراں آلہ تقریراں، بیڑا غرق نہیں کرنا چاہیے، چج نہ گل کرنی چاہیے۔ تو قاضی صاحب نے جڑی تائید الاسلام لکھی وہ موقع ملے ہن بھی لوگوں پڑھنی چاہیے، مردیاں دا اصل پول سمجھنا انہوں لے۔ تو اے بندہ خدا دا قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ العالمین لکھی تائید الاسلام لکھی، ایڈا خدا دا نے مگر سبق یہی دتا کہ جس طرح بجلی جڑی آ رہی نا یہ سارے دا دار و مدار کھمبے اور تاراں تے، اگر تار کتوں جڑی وہ لیک کر دے کرنٹ رک گیا۔ اللہ تعالیٰ تو جو کچھ نا مسلمانوں مل رہا نا یہ صرف رسول اللہ پاروں مل رہا۔ اگر آپ نہ محبت قائم ہے بالکل سمجھو ہے لائن ٹھیک ہے، کرنٹ آ رہا، جب یہ لائن ٹوٹ جاتی ہے کوئی شے نہیں رہ جاتی، جھگڑے تے مناظرے تے بحثاں رہ جاندیاں، اللہ دے رسول دا رشتہ لوگ بھلا دیں۔ ہن جس گل میں پلے بن ربیع الاول دے زمانے چ اینے کروڑاں مسلمان مشرق تو مغرب ایک دوسرے دا کی لگدا، زباناں جدیاں، ملک جدے، نسلاں جدیاں، رنگ جدے، ہر شے دا فرق ہے، کیڑی گل نے اکٹھا کیتا؟ ما دے حکم نسبت ملتین، صرف ایک رشتہ ہے، جدوں کیا جانا کون ہے تو میں محمد رسول اللہ مننا، میں بھی کیا انہیں آخیا میں ٹرکی دا تو انڈونیشیا دا یار پرا ہاں۔ جدوں اس رشتے نوں چھری پھیرتی یہ کوئی شاید وہ بھی مسلمان ہے کلمہ پڑھتا نماز پڑھ رہا، تو آخیا میں نہیں پڑھنی، تو کوئی ہور پھر تعلق لبنا ہور نسبت چاہیے، رسول اللہ دی نسبت تینوں نہیں کم دیتا، اس رشتے دی تیرے نزدیک کوئی قدر نہیں، بھی رسول اللہ نہیں منتا، امام نوں نہیں منتا، مجدد نوں نہیں منتا، تو منتا پھر تینوں چنگا لگتا تو من، وہ کلمہ کہدا پڑھیا اللہ دے رسول دا، ما دے حکم نسبت ملتین اہل عالم را سراپا رحمت آندے رسول اللہ دے رشتے پاروں اینے من کے ایک دھاگے پروتے، اور اس پاروں اسی پوری دنیا دے لوگوں لی رحمت دا پیغام ہے۔ جدوں مسلمان ایک ہو جاندے ساری دنیا دے مسلماناں پاروں برکتاں ہی برکتاں ہو جاندی، جدوں اپنیاں لڑائیاں پھسنے پلے کی رہنا پہ، جدوں اپنیاں لڑائیاں پھسنے پلے کی رہنا پہ۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نہ محبت اے حضور علیہ السلام نے لوگوں دے دلاں پیدا کیتی، انہاں ویکھیا پہچان لیا بے دل بغیر محبت تو نہیں رہ سکتا۔ ہر شاید کا کوئی فنکشن ہے، اکھ دا کام ہے ویکھنا، کان دا کام ہے سننا، اکھاں اچھے منظر ویکھنا چاہدیاں، کان اچھی آواز سننے، دل اچھا محبوب چاہتا کہ کوئی پیارا ہوئے جی دل چ میرے دل دا کام نفرت کرنا اور پیار کرنا، جنہوں برا سمجھا دینا نفرت کرتا، جنہوں اچھا سمجھا پیار کرتا، اینوں نہ محبوب ملے خالی ہو جائے تو شیطان ہی ڈیرا کرنا نا پھر، جی اتنے ڈیرا اللہ دے رسول دا ہوئے جن جہان دے مرضی چکر چلتے رہن آدمی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس تو فرماؤں ہے شب پیش خدا نارید ممزار، ایک رات میں خدا دے سامنے بہت رویا، مسلمانوں دا حال ویکھ کے میں رو رو کے رات گزاری، مسلمانہ چرادار اندوخارم کہ اللہ مسلمان کیوں ذلیل اینے ہو گئے تھے، اینے بے بس ہو گئے، ندامت نمی دانی کی قوم دلے دارند و محبوب ندار، آواز آئی کہ اقبال ہے ایک قوم اس سے ذلیل و خوار ہو گئی ہے، بے دل ہے گئے دل محبوب نہیں رہے، محبت رسول ختم ہو چکی ہے، اس کو خدا انہوں کی کرے، یہ ہو گیا کھ کان ہے دنیا تکے کھاندے پھر خدا دا انہوں نے تعلق کی لیا، خدا صرف ایک رشتے پر انہوں نے اپنے سمجھا سی کہ میرے رسول دے منن والے، جدوں ایک گل انہوں نے چھڑ دیتی انہوں پیچھے پاتا، وہ آندا جا اپنے امام اور مجدد لئی پھرو، انہوں نے جے تانوں کو دینا دیندے پھرو۔ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دا نمونے دے طور سنو کہ صحابہ کرام دے ذہناں کتنا مقام اور مرتبہ سی، کیویں سمجھدے سی بھی یہ مبارک وجود ہے، برکتاں نہ پڑھایا، دینی دنیاوی برکتاں خدا دے رکھ دتیاں۔ میں صحیح مسلم شریف چ پڑھ رہا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نماز فجر پڑھ کے فارغ ہوندے، امام نبی رحمۃ اللہ نے باب بدا باب قرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس و تبرک اندی، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی الغداۃ، جدوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی، ذرا اندازہ کرو کیسا وہ زمانہ تھا، مسجد نبوی آپ دا نور بکھر رہا، امامت دے مصلی تے آپ صحابہ کرام لوگ جیسے پیچھے ہیں، چمن کے تخت پر جس دم شاہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا گل تھا، گلاب دا پھول کھڑیا سی بلبلاں چاہت تھا رہی، چمن کے تخت پر جس دم
شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا گل تھا۔ تو رسول اللہ نماز پڑھا کے ہر دن تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جا خدم المدینہ تو بآنیۃ فی الماء، مدینہ شریف دے گھراں دے جڑے انہاں دے خادم اور نوکر سی سارے برتن لے کے پانی والے مسجد آ جائے، سب نے اپنے پیالے پھڑے، برتن پھڑے، پانی پایا۔ فما یوتا بینار اللہ غمس یدہ فیہ، جڑا بھی کوئی پانی لے کے آਉਂدا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاک ہاتھ جڑا سی دستے مبارک پائی جاندے، ڈوبی جاندے، اتنا ہاتھ آپ دا پا کے لئی جاندے کرن۔ فربما جاؤ فی الغداۃ الباردہ ویغمس یدہ فیہ، کئی باری حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماؤندے بالکل ٹھنڈا دن ہوندا، سردیاں دا زمانہ ہوندا، پانی لے کے آؤندے، پھر بھی حضور نہ کر دے، وہ جی اپنا ہاتھ ڈوب دے، ہاتھ ڈوبیا ان کی لبا محبت لبی، یہ پانی برکت ہو گیا، جا کے بچوں کو پیاؤ، آپ پیو، یعنی سارا مزہ صحیح مسلم شریف۔ اس تو اللہ دے رسول نو پہچانا، رب اپنی جگہ تے آ، رب نے اپنی خدائی رسول نو نہیں دیتی، وہی مراداں پوریاں کردا، مشکلاں حل کردا، مگر خوش ضرور ہوندا کہ میرے رسول علیہ السلام نہ انہاں دا تعلق ہے، آپ دا ہاتھ مبارک دا پانی۔ دوسرا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماؤندیاں باب تی برک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبرک دے، امام نبی فرماؤندے رسول اللہ دا پسینہ جڑا اینوں بھی لوگ سمجھدے سی بھی سب تو اعلیٰ خوشبو ہے اور اتنا تبرک حاصل کری۔ اتنے بیان فرماؤندے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدخل بیت ام سلیم فینام علی فراشہا ولیس فیہ، حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام سلیم دے گھر جاندے، وہ دے بستر تے لیٹ جاندے، اس بستر یا گھر تو اسے نہ سی، قال فجاء یوم فنام علی فراشہا، ایک دن آئے تو دے بستر تے لیٹ گئے، فأتیت فقیل علی ھذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم نام فی بیتک علی فراشک، لوگ انہاں کو گئے کہنے گے ام سلیم تو اتھے ہیں، رسول اللہ تیرے گھر آئے تیرے بستر تے لیٹے، قال فجاءت وقدارک واستنکارک ولا کتاتین، آئی تے رسول اللہ دا پسینہ سی تے چمڑے دا فرش سی، چمڑا اتنے جس طرح کئی ہن بھی بستر تے بچیاں نے وچھا دیں اس طرح دا وچھیا سی، وہ تھوڑے جے ٹکڑے تے پسینہ ایک جگہ کٹھا ہوا سی الفراش، ففتحت حدیثہ، انہیں اسے وے اپنا بکسا کڈیا، جویں بیوٹی واسطے بچیاں کو نا بکسے دے خوشبوؤں شادی دے ادن عقیدہ، فدارت تنفس ذالک ررک، او دے وچ پونج پونج کے پاؤں لگ پئی، فتح صرف کواری رہا اور شیشی اپنی پاؤں لگ پئی اس وفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم بھی جاگ اٹھے، فقال ما تصنعی یا ام سلیم، کیا ام سلیم کی کرن رہی ہیں؟ فقال یا رسول اللہ نرجو برکتہ لصبیان، قال صدق، کہنے لگے یا رسول اللہ اسی یہ پسینہ اپنی خوشبوئیں ملا کے اپنے بچوں کو ملتے ہیں تے اپنے بچوں نے اسی تو برکت ڈھونڈتے ہیں، تیرے پسینے پروں سارے بچوں کو برکت حاصل ہوگی۔ تو اللہ دے رسول نے فرمایا صدق، تو ٹھیک کیتا، ایسا ہی ہونا چاہیے، میرے نام مسلمانوں کا رشتہ یہی ہونا چاہیے۔ دوسری جگہ آؤں کہ آپ نے فرمایا ام سلام کیا کار آرک کا ادوف ہو گئی تھی بھی تہاڈا پسینہ لے کے میں اپنی خوشبو خلط ملط کر لینی، جی اگے میری وہ ملا لینی ہے، تو اللہ دے رسول تو بعد خوشبو اسی کسی شہر نہیں سمجھ بھائی، جانا دتیاں دے ملک چھڈے تو اپنے آپ کو کٹوایا تو ایس پاروں کٹوایا۔ یہ ہوئی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بھائی ہے حرام بنت ملحان، صحیح بخاری کے اندر آتا اللہ دے رسول علیہ السلام کو ایک قبیلہ آیا، انہاں کہا یا رسول اللہ سانو کوئی کاری دیو، دین دے مبلغ دیو، لے گئے 70 بندے اور رستے حضور علیہ السلام نے خط دیتا، جدوں جاؤ گے رستے ایک فلانا سردار ہے انہوں میرا خط پہنچا دے، جانا تو اگے ہم رستے انہوں بھی دیو، دین سب تک پہنچانا چاہیے۔ یہ حضرت حرام نے ساتھیوں آخیا بھی تسی ٹھہرو میں جانا حضور دا خط پہنچا ہونا، انہاں جا کے خط وہ ہاتھ دیتا، وہ ایسا خبیث نکلیا بھی انہیں کوئی پڑھن کی تکلیف نہ کی، بندہ ایک وہ کول کھڑا سی، انہوں اشارہ کیتا، انہیں حضرت حرام دے پیچھوں دی نہضا ماریا، سینے چ پار ہو گیا، وارا جڑا سی وہ نکل گیا خون دا، آپ نے اسے آخیا فوز تو برب الکعبہ، مینوں کعبے دے رب دی قسم میری مراد پوری ہو گئی، میں کامیاب ہو گئی۔ اس ایک کافر جڑا بعد مسلمان ہویا، انہیں آخیا حرام نے جدو کلمہ کیا تو میرے دل میں بڑی سٹ لگی بھی یار انہوں کی کامیابی حاصل ہوئی، کی لبا جڑا انہیں آخیا رب کعبہ دی قسم میں تو مراد پا گیا، مراد کی پائی بھی بیوی بیوہ ہو گئی، بیوی بچے یتیم ہو گئے، آپ بھی جان جاندی رہی، مگر یہ افسوس کرنے بجائے کہہ رہا کہ میں رب کعبہ دی قسم کامیاب ہو۔ کافر دا بیان ہے کہ اسے پاروں میں مدینہ شریف نو چل پیا اور جا کے حضور پوچھیا اب کیڑا دین ہے، وہ کیڑا نشہ ہے جڑا تو پلا دینا تو مڑ کے کوئی آدمی پھر اتوں سرچ نہیں آؤں دیوانہ ہو جاتا، دین سکھیا خود ہی مسلمان ہویا۔ یعنی اللہ دے رسول دی محبت انہیں لوگوں نے ایسا کر دیتا کہ جے نمونہ چاہتے جے زندگی گزارنا چاہتے جے
بحث مناظرے کرنے وہ ہور بڑے آ جے یہ چاہتے جی میں ہر میدان میں خامد ہاں، میں ویکھنا میں بیوی نہ سلوک کی کراں، میں باپ ہاں بیٹے کیویں پالاں، میں یتیم ہاں اپنی زندگی کر کون ہے دنیا چ ساتھ کسی دی زندگی جی جامعیت کبرا نے اِداں دا اکٹھ ہر شاید اللہ نے پھر رسول اللہ دی ذات کی آپ تاجر بھی آپ خریدار بھی آپ ویچن والے بھی عدالت بہ کے قاضی بھی ہے، ہر کم اللہ دے رسول علیہ السلام کے کر کے دکھایا۔ اس پاروں کیا گیا بے لوگوں جے تہاڈے لئی کوئی نمونہ تو صرف اللہ دے رسول اور دنیا کوئی نمونہ نہیں۔ اللہ نو اگر منظور ہوندا انہاں دے بچا لیندا، اسے تو انہاں امتاں نے نہ کوئی سنبھالیا نہ یاد رکھیا، اللہ جاندا بھی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ آخری نبی آ جانا وہ نمونہ کامل ہے۔ اے جڑی بات میں کہی دعویٰ نہیں، یہ ثبوت ہے۔ دنیا جہان کتاباں ہیں، ہندوؤں دی پڑھ لو عیسائیوں دی پڑھ لو، ہے کوئی زندگی اتنا دی بے ساری زندگی لکھی ہے تو پیش کرو، جے نہیں تو من جاؤ بے بھائی رب دا انتخاب نہ ہوندا، اللہ دی مرضی نہ ہوندی، تیرا ریکارڈ نہ دنیا چ رہ جاندا۔ یہ بالکل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے چنے، اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیتا۔ اس پاروں اقبال آ گیا تو خدا دا منکر بشک ہو جا مگر رسول دا منکر نہ ہو۔ رسول دا منکر ہو کے ٹھیٹھ بنے گا، بے شرم بنے گا، ورنہ ایداں دا پاک دامن ارے ہو جائے پاکیزہ زندگی جڑا بندہ دنیا نہیں لبنا۔ یہ صرف ایک ہی ذات ہے جن میں اللہ دے رسول اللہ نے چنیا تو انہوں دی زندگی اس طرح گزری ہے، بالکل حق۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے کر کے سب کچھ دکھایا، ہر معاملے ایسا نمونہ دیتا کہ بہتر تو بہتر نمونہ، ورنہ دنیا جان ایسے کام ہیں بغیر وہ کیتے جان۔ یا عیسائی لوگ ہن سانوں بیوقوف بنا دے آندے جی عیسیٰ علیہ السلام نبی رحمت ہے، انہوں نے جو دین دسیا حق ہے۔ انجیل شریف چاہتا بھی تیرے ایک پاسے منہ تے تھپڑ مارے تو دوجا گال بھی وہ اگے کر دے، تیرا کرتا لے جائے تو چوگا بھی لا کے دے دے۔ وہ کسی ایک دن بھی تسی عیسائیوں نے اتنے عمل کیتا ہونی کرو ہاں ویسے تو آدھا علاقہ کھولیے دوجا تھی آپے دے دو، کوئی گلاں نیڑیاں کر لینیاں اچھے اچھے لفظ بولنے ایک ہی ایک ناقابل عمل بات ہے جتنے کوئی چل ہی نہیں سکتا۔ ادھر تھپڑ مارے دوجا کر دے، ڈاکو ہوشیار ہو جان گے، واہ واہ لب گئے بیوقوف، انہاں دی جیب خالی کرو نال ہی موبائل دے دیں گے۔ کوئی گل نہیں۔ یہ اللہ دے رسول علیہ السلام آکھیا اگر ظلم کوئی کردا تو تسی یہ سمجھ دے جے اینوں معاف کرن تے فائدہ ہوگا، ایک بندے دا پت بن جاؤگا معاف کرو، مگر اگر تسی سمجھ دے جے کہ اینوں اگر معافی دتی یہ غلط مطلب لو گا کہ لوگ جڑے سادے یا پوڑے انہوں نے اتنا ہی نقصان پہنچاؤ۔ عفو بیجا سردی ہے خون حیات، جی آدمی کی رگاں خون جڑا جم جاتا یہ تو غیرت کا ستیاناس ہو جاؤ، بالکل بغیرت ہو جاؤ گے۔ یہو جہ بندے نو معاف کرنا ظلم ہے، وہ سر کچل دو سپ جڑا ایسی سزا دیو کہ دنیا کمب جائے کہ جس شرارت کی تھی وہ انجام ہو۔ ہاں کوئی اصلاح طلب ہے گا، کوئی ٹھیک ہو سکتا انہوں موقع دیو کہ تینوں معاف کیتا، مگر انہیں اگر ٹھیک ہونے کی بجائے فتنے پاؤنے ہیں انہوں معاف کرنے کا کی تو سوائے بیوقوفی اور حماقت کوئی شے نہیں۔ یہ صرف اللہ دے دین چ جہ توازن ہے، بیلنس ہے کہ بدلہ لو تو برابر لا تسی لے سکتے، معاف کرو تو بہتر ہے، ورنہ اگر سزا دینی چاہو سزا دی۔ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دی زندگی ایڈی پاکیزہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تے حضرت سلمان الفارسی اور حضرت ابو درداء دونوں بھرا بنایا سی۔ حضرت ابو درداء دے کر سلمان الفارسی گیا تو ویکھیا بیوی دا کوئی حال نہ، کپڑے میلے، خوشبو کوئی نہیں، ناتی توتی نہیں، وال کھلرے۔ انہیں آکھیا میری بہن تیرا کی حال؟ انہیں آخیا اللہ دے بندے سلمان یہاں چیزاں نہ، ابو درداء یہاں شاید نہ رغبت ہی کوئی نہیں۔ میں کہہ رہی نہ ہونا تو انہوں نے پرواہ ہی کوئی نہیں، جنہیں روزے رکھدا رات نفل پڑھدا۔ کھانا انہیں تیار کیتا، حضرت ابو درداء بھی آ گیا بیٹھے کھان، تو حضرت ابو درداء کہنے لگے میرا تو روزہ، انہوں نے کہا کھو روزہ، نفلی روزہ کھلا۔ رات نو عشاء تو بعد اٹھ کے نفل پڑھن لگا، انہیں پھڑ کے لمحہ پا لیا، پھر لگا پڑھن، پھر تیسرے حصے رات اٹھے آ بھی پھر پڑھن، اور نال آخیا گل سن تیریاں اکھاں دا بھی تیرے تے حق ہے، تیرے جسم دا تیرے تے حق ہے، تیری بیوی دا تیرے تے حق ہے، جڑے تیرے ملن والے آؤندے مہمان انہاں دا حق ہے، کوئی خیال کر۔ اللہ نے یہو جہا دین دسیا تسی یک رخے ہو جاؤ تو باقی سارے دے حقوق پامال کر دیو۔ تے حضرت ابو درداء نے کہا یارے تو نویاں گلاں دسیاں حضور نو پوچھاں گے۔ تو نبی علیہ السلام نو پوچھا تو آپ نے کہا سلمان سچاں دا بندے بنو، میرا یہ نمونہ جڑا تسی اختیار کر دے اداں دی زندگی میں گزار رہے۔ تین بندے آئے رسول کریم علیہ السلام کے ازواج مطہرات دے کو پوچھا کہ رسول کریم علیہ السلام عبادت کنی کرتے، انہاں جدو دسی کان نام تقال ہوا۔ اے شیطان بڑا بے ایمان ہے، کئیاں نو دین دے رنگ بیوقوف بنا دیندا، کہن گے یار یہ تھوڑی جی بات ہے، رات سو رہندے ساری، کدی نفلی روزہ رکھ دے کدی اے کوئی بات نہیں۔ پھر آپے آندے کوئی گل نہیں، جے رسول اللہ تھوڑی بھی کر دے تو بخشے بخشایا، انہوں نے ایڈی کرن دی کہڑی لوڑ، سانوں زیادہ کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے ایک نے عہد کیتا کہ میں سونا نہیں بالکل رات،
ایک نے کیا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھنا، ناغا نہیں کرنا، ایک نے کیا میں عورتوں نال کوئی تعلق نہیں رکھنا، شادی نہیں کریں۔ رسول کریم علیہ السلام آ گیا، بیویاں نے دسیا، آپ نے بلا لیا دنیا، خطبہ دین دیا کیا میرے تو زیادہ بھی کوئی اللہ تو ڈرنے والا ہے گا، میرے تو زیادہ کوئی متقی اور پرہیزگار ہے گا۔ جدوں میرا تسی سن لیا بھی میں رات کچھ ایسے سونا بھی ہاں، کچھ جاگنا، بیویاں نال تعلق رکھدا، روزہ رکھ بھی لینا نہ بھی، فمر راغبان سنتی فلیس منی، میری یہ سنت تو جڑا منہ موڑوں گا تو نفرت کروں گا، وہ میرے نال تعلق نہیں۔ ہاں مینوں فارق آ نبی مندا جڑے میرے کم نہیں چنگے لگتے، توبہ کرائی، یعنی ایسا سمجھو بیلنسڈ اور متوازن تے معتدل زندگی دنیا کے اندر کسی شخصیت دی نہیں، صرف عقائد عالم سید بنی آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تد قرآن اعلان کردا بے جے دن قیامت تے ایمان ہو تے اللہ نو جواب دین دا یقین ہے تے جنوں سامنے رکھنا نا ہر ویلے تے پوچھ کے ٹرنا، وہ صرف ایک کوئی ہے، اللہ دے رسول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور دی زندگی نو اللہ تعالیٰ نے نمونہ قرار دیتا، مگر اس نمونے تے عمل لی بھی اللہ نے آکھا ہے نمونے تے چلنا آسان ہے، اللہ تے ایمان اور آخرت تے ایمان ہوگا تو پھر حوصلہ ہونا، اللہ نو زیادہ یاد کرو، قیامت ہر ویلے سامنے رکھو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تے تسی چلا۔ تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے جو بے لوسی، جو بے غرضی، اے کچھ پہلو نمایاں کر رہا ہے، اصل کتاباں پڑھیاں پتہ لگنا کہ رسول ہے کی، ایسی بے غرضی بے دنیا وڈے تو وڈا بے ایمان ہی انگل نہیں رکھ سکتا۔ بے رسول اللہ نے سارا ٹونگ ماز لایا، اس گل یہ چاہ نہیں، ساری دنیا نے اتقاد دا بندوبست کیتا، اپنی اولاد لی قید تک نہیں، آل محمد واسطے صدقہ حرام۔ ہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے جے بچے کھجور صدقے دی بیت المال کھجور دے ٹیر چک کے منہ پا رہی، آپ نے اسے کہہ تھک دے پتر تینوں پتہ نہیں آل محمد واسطے کے صدقہ حرام ہے، روگ رج کے کھان، رسول اللہ دی آل جڑی بھکھی سوئے، جان بجھ کے کوئی ظالم میں تانا نہ دے سکے بے میں رسول اللہ نے فراڈ بنایا سی معذلہ نبوت دا، اصل کام تے سی نہ کئی پیر اداں دے گڈیاں بنا جاندے، توبہ توبہ توبہ۔ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ نظم نہیں کرتا اس قصے نو، ہے گا صحیح بخاری دا کہ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی نو آکھیا بے رسول اللہ کون بہت سارے قیدی آئے جنگی غلام، کوئی غلام مانگ خدمت کرے، آ میرے ہتھاں ویکھ لا کدے کے گٹے پی گئے، اے میرے مشق ٹوندے نشان پی گئے، چکی پی پی کے داغ بن گیا، تو مدد کرے کون نوکرانی میری۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہن گے فاطمہ میرا تو حوصلہ نہیں پیندا، تو ہی ابا جی نو کہہ گئیاں، پتہ کیتا رسول کریم اس سے کر نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مل کے آ گئی، بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا یا رسول اللہ اس طرح فاطمہ آئی سی، رسول اللہ گھر گئے، عشاء تو بعد دا وقت سی، تھلے کوئی بستر اتنے حضرت علی لیٹے، اتنے حضرت فاطمہ لیٹیاں، کوئی نہ اتنے پلنگ نہ کوئی بسترے، رسول اللہ بہ گیا، آخیا پتر پتہ لگا تو کر گئی، آخیا ابا جی آ گل میرا حال تھوڑے سامنے، میں کدی نہیں آخیا ہن غلام آئے لوڑیاں آئیاں، آپ نے میرا پتر اصحاب صفہ جڑے مسجد درویش نا انہوں دا حال اجے میں ٹھیک نہیں کر سکیا، نہ انہوں دا کارنا دار پردیسی آ کے دین سکھنی بیٹھے ہیں، انہوں نے چھڈ کے میں تمہیں نوکر دیندا رہا تے گل کوئی نہیں، یہ چنگی گل ایک تے میں تمہیں دسنا راضی، انہوں نے آخیا دسو، آپ نے میرا بیٹا تمہارا علی جدو تھکے ماندے رات نو بستر تے پاؤ تے تسی یہ 33 وار سبحان اللہ، 33 وار الحمدللہ، 34 وار اللہ اکبر پڑھ لیا، تے انہاں دعا نے پکار کے آکھیا کہ رضینا 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 یا رسول اللہ اسی راضی ہیں، اسی راضی ہیں، اسی خوش ہیں، اس تحفے سے بڑا کوئی نہیں۔ ہن اسے تو انہوں اسی تسبیح فاطمہ کہنا یہ تسبیح ہے جو اللہ دے رسول علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ نو سکھائی، اور ایک حدیث پاک چاہتا آپ نے آکھا بیٹی فاطمہ سارے خاندان تو مینوں پیاری ہیں، آ دعا میں تینوں سکھاؤن لگا، اینوں کدی نہ بھولیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت، اے تینوں کہہ کے گئے اے زندہ خدا اور سارے جہاناں دا انتظام کرنے والا میرے سارے کام سوار دے، اصلح لی شانی کلہ، کوئی گل رہ گئی بات، کوئی مالی تنگی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی شادی نہیں، کوئی فرما اصلح لی شانی کلہ، میرے سارے معاملات درست کر دے، لا الہ الا انت، تیرے تو سوا اور کون ہے جڑا فریاداں سن۔ اس تو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جب کیتا اس پھر مولانا شبلی نعمانی فرماؤں دے یہ ماجرائے دختر خیر نام تھا، جا کے ویکھ لا کہ کوئی معمولی نہیں، جنت دی شہزادی اور رسول اللہ دی بچی دا حال ہے سی، دو ایک بستر دے دوویں لیٹ دے تے نوکر بھی گھر کوئی نہیں، اے پیغمبر نے زندگی گزار فرمایا پڑھو تے پتہ لگے بھی خدا دا تو انکار کر سکدا، میں وہ ویکھیا نہیں، رسول دا بھی کر سکدا جڑا تہاڈے وچ رہیا زندگی گزار کے گیا، ایک ایک مومن کافر نے انہوں ویکھیا تے پائی اور جو مرضی گل ہوگی یہ عیب نہیں نظر آیا، ٹبا نہیں نظر آیا،
اور اس پر اللہ تعالیٰ نے نام بھی ایسے دیتے جو کتابی ہے، باقی جو آپ کی شانہ دے مطابق انگنت نا ہے محمد اور احمد، دو نا ہے جڑے پکے نا ہے کہ محمد ہے آپ قرآن پاک کی اللہ دا ما محمد اللہ رسول مبشرا برسول یاتی من بعد اسم احمد، کمال کر دیتی اللہ پاک نے، نام ہی ایسے رکھوائے جنہوں کیا جاتا ہے اسم با مسمہ۔ اے پڑھے لکھے لوگ کرو اسم با مسمہ کی ہونا بھی پڑھیا نہ لکھا نام محمد فاضل، کوئی جوڑ ہے گا نام محمد فاضل رکھ دیتا ماپیا نے ہے گا ان پڑھ بے جوڑنا، ایداں دا نام کہ جو نام دا ترجمہ سچ مچ وہی ہو یہ جہ اس میں با مسمہ محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد محمد، احمد کی ہے عربی جان دے کے افضل و تفضیل ہے، سب سے بڑھ کر حمد کرنے والا، جن لوگوں نے رب کی تعریف کی ہے، اللہ دا شکر ادا کیتا، کوئی اس مقام تے نہیں پہنچتا جڑا اللہ دے رسول نے خدا دی حمد اور شکر ادا کیتا۔ احمد جی میں اکبر ہے افضل ہے اس طرح دا سب سے بڑھ کر۔ ہن ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، ظاہر بات ہے بھی جداں دی نیکی کرو گے اداں دا صلہ پھر دینا۔ آپ نے حمد کی تے رب نے پھر آپ دی اینی کروائی بھی دجا نام کی ہو گیا محمد، محمود کہہ دیے تعریف کیا گیا، کوئی نہیں میں ایک باری کہہ دی تعریف کی محمود ہو گیا، مگر محمد لی ضروری ہے اللہ دی حمد مرہ تم بعد مرہ، یہ تکثیر چاہیے مبالغہ کہ جس کی تعریف بار بار ہو اور سلسلہ ختم نہ ہو سکتا۔ فرمایا جب تو میری حمد بڑھ کے کی ہے نا تو تیری بھی میں نہیں کراؤں گا وہ دنیا کسی دی نہیں۔ اور ہون بھی کافر غیر مسلم مندے بے دنیا کوئی کتاب اینی نہیں پڑھی جاندی جنہیں قرآن پڑھے منکر دے ضرور مگر آدھے دنیا یار جنہیں قرآن دی تلاوت ہوندی نہ انجیل دی یا نہ ویدنے، کون پڑھدا؟ کوئی پنڈت پڑھدا پھردا ہوگا؟ قرآن مسلمان دا بچہ بچہ عورتاں تھوڑا بہت مار تے وگدی جاندی 9-10 بجے ہن اٹھدے سورج نکلدا ویکھنا انہوں نے چھڑ دیتا، نماز فجر کوئی نہیں، تلاوت کوئی نہیں، ورنہ لوگ ہوندے سی بے زمینداراں تک دار سی تہجد ویلے اٹھنا، کھرلیاں پٹھے پاؤنے، جانوراں نوں پانی پاؤنا، اور آپ جڑے نفل پڑھ کے جناب قرآن شریف کھول لینا، پڑھ کے سپارہ مڑ کے اپنے ہڑاں نوں جاندے سی، وہ تدے برکت سی خدا دی طرفوں۔ ہن مار وگدی جاندی بنا رزق رہا، بجلیاں بند رہا، گیساں بند رہا، اور دن بدن زندگی تنگ ہوئی، معیشتاً ضنک۔ اللہ نے آکھا میرے کلام تو منہ موڑو گے میں دنیا جینا حرام کر دوں گا، آخرت سے جڑا وکھرا اتھے تنگ کر دوں گا، تمہیں ککھ بھی نہیں لبو گا، رونا شروع کر دو گے تو کی ہو گیا تمہیں سمجھ ہی نہیں آؤ، معیشتاً ضنک تنگ گزران کر دوں گا، اتھے ہی تمہیں سزا دوں گا کہ میرے نال تعلق توڑ کے ہن کی کھٹا تسی۔ تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے ایسا کیتا بھائی کسے معاملے ہن بھی کتاباں کنگال لو، سارے نبیاں جڑے رشی اور بڑے بڑے نیک لوگ کسی دی حمد دے نہ تذکرہ، رسول اللہ دا تسی کتاب الدعوات ہی اٹھا لو، ایک ہی چیپٹر جڑا حدیث دی کتاب دعاواں دا باب، کدھرے لکھیا ہوگا اللہ کی حمد و ثنا کا، ادھر آپ نے تعریفاں اینیاں کیتیاں وہ مکن نہیں ہوئی، کدھرے استغفار دا آ جانا، اللہ کو معافیاں منگنا کہ کوئی کوتاہی رہ گئی معاف کر، وہ دے طریقے سکھایا، کسے پاسے ضرورتاں کہ کہڑے کہڑے موقع دے جو ضرور دے مخصوص اوقات اور مخصوص وقتاں دے ذکر علیحدہ تے جامع عدیہ ایسی دعاواں جڑا وقت نہیں وہ ایڈیاں عام ہے، ہر شے ہونا چاہ جاندی جویں حضرت فاطمہ رضی اللہ نے دعا سکھائی، پڑھ کے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے اے جننے صوفی لکھ لکھ کے تھک گئے نا بھی انسان چو خرابیاں دور ہونیاں چاہیے، نیکیاں انسان نوں پیدا کرنے چاہیے، ایک کتاب الدعوات ہی حضور دی جڑی انہوں پڑھ لین تے شرح سمجھ لین، کسی تصوف دی کتاب دی ضرورت نہیں۔ اللہ دا رسول پاک کر گیا لوگوں نے آ چیزاں جڑیاں تو پناہ منگو، استعادہ سکھایا کہ پناہ بچا کے رکھیں اللہ میرے چنا کسی جہالت تو بچا، نفاق تو بچا، کفر تو حسد تو، جڑیاں شیاں خطرناک ہے اتنے استعاذے بچا 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 ہے، اور جڑیاں چاہیے اتنے استعانت منگ رہا ہے کہ اللہ دے، نہ آپ تو زیادہ کوئی جانتا بھی خطرناک شیاں کہڑیاں تے نہ دسیا کہ نے بھی مطلوب شاہ کڑیاں کمال کر دیتی ہے، باقی پڑھے سنے کوئی نہ دے، اب جی خزانہ گھر چ ہوئے مگر آدمی نو خبر ہی کوئی نہ بھی میرے گھر سے سونے دے ٹھیر لگے، میں تکے کیوں کھانا پھردا۔ مسلمانوں کسے دردی دریوزہ گری اور مانگت منڈی لوڑ نہیں، ہر شے موجود ہے، مگر افسوس ہے بھی پڑھنا بھی چھڑ دیتا۔ 2-4 کتابوں کا حوالہ دیتا، اس مہینے اگر یہی تسی پڑھ لیاں تو یقین جانو مہینے کے خاتمے تسی میرا ساتھ دیو گے کہ مولانا تسی 200 روپیہ سارا جڑا خرچ کرایا بالکل ٹھیک ہے، رحمت اللہ عالمین پڑھ کے پتہ لگا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام کی ہے، ایک جلد دے اندر سارے آدم علیہ السلام تو اپنے وڈیاں دے حالات، آپ دے خاندان چاچے تائے، آپ دی بیویاں گاہ جیڑی شاہ چاہیے کمال ہی کر دی، ایسی کتاب بناتی موتی پروتی۔ تو رسول کریم علیہ السلام دے بارے تدے اللہ تعالیٰ فرماؤں اللہ اور وہ فرشتے رسول اللہ دے صلات بھیجے،
اے مومنو تسی بھی حضور تے صلوات بھیجو. کئی باری تمہیں میں سمجھایا عربی زبان سے درود ترجمہ فارسی کا لفظ ہے یہ بھی گل گول مر رہی ہے. یصلون علی النبی یا یصلی علیکم یہ انگریزی زبان تو اپنا رکھاؤں شاباش دینا تحسین آفرین کہنا بلے بلے بلے. جدوں کوئی بندہ ایسا کام کرے سارا مجمع دعائے واہ 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 اللہ اور دے فرشتے واہ واہ کر اٹھے بھائی جو تو کر کے دکھایا دنیا کوئی نہیں دکھا دے. دنیا بڑے نیک لوگ آئے کسی نے لوگوں زاہد بناتا عابد بناتا مگر ایڈا کہ دنیا بھی وہ ڈبے ہون تو پھر خدا انہوں یاد ہوئے یہو جہا کوئی نہیں بنایا.